پاکستانی موقف کی ایک اور تصدیق، افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ دہشت گرد گروپوں کو فروخت کر دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا انکشاف، رپورٹ میں کہا افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے کا کچھ حصہ القاعدہ کے مختلف گروپوں کو ملا۔ طالبان حکومت نے اقتدار کے بعد 10 لاکھ امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان پر قبضہ کیا۔ امریکی ہتھیاروں میں M4 اور M16 رائفلز اور دیگر ہتھیار شامل۔ طالبان حکومت نے UN سلامتی کونسل کمیٹی میں اعتراف کیا، نصف سے زائد امریکی ہتھیاروں کا کچھ پتہ نہیں۔ UN رپورٹ کے مطابق کالعدم TTP سمیت القاعدہ سے وابستہ تنظیمیں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ سے خرید رہی ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا، دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں، ہمیں اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گا۔ دہشت گرد پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان اور افسر دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ اسمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ مل کر معاشرے سے منشیات کے ناسور کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے ایک ہی فورم پر بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اینٹی نارکوٹکس کانفرنس کے وفود کے سربراہان کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کامیاب کانفرنس پر ANF اور پاک گلف تعاون کونسل کے مندوبین کو مبارکباد دی۔ UAE، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین اور عمان کے وفود کا شکریہ ادا کیا۔ کہا باہمی تجاویز کی روشنی میں مؤثر حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی۔ مندوبین نے پاکستان کی جانب سے انسداد منشیات اقدامات کو سراہا۔ عدالت کے 3 رکنی بینچ نے ملاقات کا فیصلہ سنایا تھا۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے 3 مہینے سے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک ناکہ کراس کیا تو دوسرے پر مجھے روک دیا گیا۔ حلیہ بدل کر موٹر سائیکل پر دوسرے ناکے پر پہنچا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمیں بغیر وارنٹ گرفتار کیا گیا، میری ضمانت منظور تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ وین میں بٹھا کر ہمیں گھما کر اتارا گیا، جہاں ہم نے کچھ کھایا پیا، پھر وین میں ڈال کر موٹر وے پر ہماری گاڑیوں کے پاس اتار دیا گیا۔ کینال منصوبوں کے خلاف پیپلز پارٹی آج عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ حیدرآباد کے ہٹری بائی پاس پر پنڈال سج گیا، کرسیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ سے ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع، نوجوانوں کے درمیان روابط، علاقائی انضمام اور ساکھ کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو بیرونی دباؤ سے آزاد رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ آمنہ بلوچ نے مشیر برائے خارجہ امور توحید حسین سے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا سلسلہ 13 سال بعد بحال ہوا۔ دونوں ملکوں نے فضائی رابطے بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کراچی اور چٹاگانگ میں براہ راست شپنگ کے آغاز کو خوشائن قرار دیا گیا۔ ملک کے مختلف اضلاع میں آج اور کل شدید بارش کے ساتھ ژالہ باری اور آندھی طوفان کا خطرہ۔ NDMA نے وارننگ جاری کر دی۔ بتایا اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقے تیز ہواؤں اور شدید بارش کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ حادثات اور فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مالاکنڈ، ہزارہ، بنوں، چارسدہ اور کرک سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، سوات اور گردنواہ میں موسم خراب رہنے کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ لوگوں کو کمزور عمارتوں اور درختوں سے دور رہنے، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ 4 حکومتی پاور پلانٹس نے ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ چاروں IPPs کی کیپیسٹی 3700 میگا واٹ ہے۔ حویلی، بہادر شاہ، بلوکی، گڈو اور نندی پور پاور پلانٹ کی درخواستوں پر نیپرا میں 24 اپریل کو سماعت ہوگی۔ بانی PTI کی بہنوں کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک قابل مذمت ہے۔ ملاقات کے بجائے بہنوں کو گرفتار کر کے ویرانے میں چھوڑ دیا گیا۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز کی ہدایات پر پنجاب پولیس عدالتی احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ بانی سے بہنوں کی ملاقات ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ عدلیہ آئین و قانون کی پامالی کا نوٹس لے۔ مریم نواز اتنا ظلم کریں جتنا کل برداشت بھی کر سکیں۔ NA 213 عمرکوٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ فارم 47 کے مطابق سبا تالپور نے 1,61,934 ووٹ لیے۔ آزاد امیدوار لال ملہی کو 81,160 ووٹ ملے۔ جیالوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، اپوزیشن جماعتوں نے نتائج مسترد کر دیے۔
پیپلز پارٹی حیدرآباد میں آج عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا رات گئے جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ شہر میں جیالوں نے ریلیاں بھی نکالی۔ کراچی کے علاقے سعید آباد میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم ڈی ایل اے کا دہشت گرد داہن عرف آصف گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے داہن اور شفیق کالعدم ڈی ایل اے کے دہشت گردوں کو کراچی میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ شفیق کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں اب روانہ۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی نے کہا آج کے میچ میں کراچی کنگز فیورٹ ہے۔ کامران اکمل نے کہا سائم انجری سے آئے ہیں اور بابر سے رن نہیں بن رہے۔ اداکار مرزا زین بیگ بنے مہمان، سامنا کیا معصومانہ سوالات کا۔ کھیلا دلچسپ کھیل، پروگرام میں ایس ایس یو کمانڈوز نے خصوصی شرکت کی۔ عادل مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ اور پی ایس ایل میں شیروں کا جنگجوؤں سے ٹاکرا، جیتنا دونوں کا ہدف، مقابلہ بھی کرنا ہوگا تگڑا۔ میچ کے لیے کراچی نے کمر کس لی، کوئٹہ نے بھی کم بیک کی تیاری کر لی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں کنگز اور گلیڈیٹرز کا ہائی وولٹیج میچ آج رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔